آ جائیں ساتھی، قریب آ جائیں، تھوڑی دیر انشاءاللہ ایمان یقین کی بات ہوگی. قریب آ جائیں ساتھی تھوڑی دیر کے لیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق اللہ العظیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ہمارے ایمان کا مفصل اور مجمل جائزہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جن چیزوں پر یقین لانے کا حکم دیا اس کی ایک بڑی لمبی محنت ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز پر درجہ بدرجہ یقین رکھنا اس کی محنت کا بھی ایک تقاضا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی ایمان لایا. آمنت باللہ، ایک اللہ پر، وحدانیت جس کو ہم یکتا کہتے ہیں، وہ رب ہے، اکیلا ہے، اس رب پر ایمان لانا. آمنت باللہ وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتوں پر ایمان رکھنا. وکتبہ، تمام کتابوں پر یقین رکھنا، آسمانی جتنی بھی کتابیں. ورسلہ، جتنے بھی رسول پیغمبر گزرے سب پر یقین رکھنا. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یقین رکھنا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو بھی میری قسمت ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، یہ رب کی طرف سے. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، کھڑے ہونے، زندگی ملنے کا یقین رکھنا. یہ 7 چیزیں ہیں کل. اور اس میں جو پہلی بات فرمائی نا، آمنت باللہ، ایک میں اکیلے اللہ پر ایمان لاتا ہوں یقین کے ساتھ. ادھر معاملہ جو ہے نا تھوڑا سا بدل جاتا ہے. ایک ہے کہ میں مانتا ہوں، اور دوسرا کیا ہے کہ میں یقین جانتا ہوں، یقین کے ساتھ مانتا ہوں. اب اللہ کو ہم مانتے تو ہیں، ساری کائنات کے مسلمان جو اسلام دل سے قبول کیا، زبان سے اقرار کیا سچا، وہ یہ تو مانتے گئے کہ واقعی رب ہے، اللہ اکیلا ہے. یہ پٹی انہیں بچپن سے ہی پڑھائی گئی کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، اور ہم اس پر گواہی بھی دیتے ہیں، لیکن یہاں سے اس کا یقین لے کر جانے والے بہت کم ہیں، بہت تھوڑے سے. تو اسی لیے یہ فرمایا آمنت باللہ کو الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سمجھایا کہ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. دیکھو ساری شرائط بتائی اس کی کہ آمنت باللہ کو پورا سمجھ لو شروع سے آخر تک کہ آمنت باللہ کما ہوا، میں اس اکیلے رب پر اللہ پر ایسا یقین لاتا ہوں کہ کما ہوا جس طرح کہ اس اللہ کی، کما ہوا باسمائہ سارے کے سارے نام ہیں. دیکھو اللہ کے کتنے نام ہیں، 99 صفاتی نام اور ایک ذاتی نام. تو ایک جو ذاتی نام ہے نا اللہ کا، اس ایک نام پر اگر کسی کا یقین آ جائے نا تو بس سمجھ لیں ساری کائنات وہ سرخرو کر جاتا ہے. اور جس کو سارے 100 کے 100 ناموں پر یقین ہو جائے تو اس کا کیا عالم اور کیا حال ہو جائے گا. یعنی اللہ کے آپ نام پڑھتے ہیں نا، قرآن کے ابتدا میں اکثر لکھے ہوئے ہوتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، چلے جا رہے ہیں. تو یہ اگر ہر ایک نام پر میرا اور آپ کا یقین ہو جائے تو یقین جانے کہ بس پھر تو دنیا میں کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کامل یقین ہو جائے نا، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو. اور پورے دین میں داخل ہونا، اور پہلی بات جو ابتدائی ہے جہاں سے ہمارا دین شروع ہو رہا ہے، ایمان، یقین، اللہ، وحدانیت، توحید، وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، کہ اس اللہ پر ویسے یقین لاؤ جیسے کہ اس کے سارے نام ہیں. ہم نے بچپن سے پڑھا سارے پیارے نام اللہ کے، رب کے، اور سارے برے نام وہ کس کے ہیں بھائی؟ یہ تو ہم نے بچپن سے پٹی پڑھ لی نا بس. تو سارے برے نام اللہ کے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہے. حالانکہ نام تو سارے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے. برے نام کس نے بنائے؟ شیطان کو شیطان، ابلیس کس نے بنایا؟ رب نے بنایا، اللہ نے بنایا. تو اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کسی انسان کے لیے برا نام تب تک نہیں رکھتے جب تک کہ وہ کوئی بری کام نہ کرے. ایک انسان سچا ہے، ایماندار ہے، اور کبھی اس سے جھوٹ سنا ہی نہیں، کبھی اس سے برائی ہوتی دیکھی نہیں، نیکیوں پہ نیکی کرتا ہے. ایک صاحب کا جنازہ لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا گیا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں. آپ جنازہ پڑھانے آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے گا. کیوں عمر، کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ یہ بہت فاسق آدمی تھا، گناہگار آدمی تھا، یہ اچھا بندہ نہیں تھا، تو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں اور عمل دیکھیں کیسا زبردست. تو نبی علیہ السلام نے جو مجمع کھڑا ہوا تھا نا، اس میں اعلان کیا کہ بھائی بتاؤ کوئی ہے ایسا جس نے اس کو کوئی نیکی کرتے دیکھا ہو؟ تو ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس صحابی کو ایک دفعہ دیکھا تھا. کہا کیا کرتے دیکھا؟ کہا کہ اس کو میں نے اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے دیکھا تھا. دیکھیں ایک نیکی اس ایک نے دیکھی بس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس میرے لیے اتنا ہی کافی، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھایا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھلے یہ گناہگار ہے یا جو بھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس نے جو یہ نیکی کری ہے تو یہ جنتی ہے. پتہ ہے تو ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھائی بھی
ایک نیکی بھی اس نے اخلاص سے کر دی اور یقین لے آئے اللہ پر. اللہ کے اتنے نام اللہ نے اسی لیے تو رکھے کہ شاید انسان کو میرے اتنے سارے ناموں میں سے کوئی ایک نام اس کو پسند آ جائے, اور ضرور آتا ہے. ہر انسان کے اندر اللہ نے ایسی عادت پیدا کی ہے, بچپن سے فطرتاً ہے کہ اس کو کوئی ایک نام اللہ کا نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک نام اس کو بڑا پیارا لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. یہ انسان کو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے, تلاش کرنا پڑتا ہے. کسی کو اللہ کے رحمان ہونے کو بہت وہ پسند کرتا ہے, کوئی رحیم ہونے کو پسند کرتا ہے, کوئی مالک ہونے کو پسند کرتا ہے, کوئی قدوس ہونے کو پسند کرتا ہے. اتنے سارے نام, ایسے ہی رسول اللہ کے نام. تو ایمان کی تعریف کیا کریے, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ, اس کے جو سارے پیارے نام ہیں, کیونکہ اس نے کبھی برا کرا ہی نہیں تو اس کے سارے نام اسی لیے پیارے ہیں, اس نے ہمیشہ اچھا ہی کیا. اور لا تبدیل لکلمات اللہ, اس کی بات کبھی بھی نہیں بدلتی. اللہ خود قرآن میں کہتے کہ میں اپنی بات سے نہیں پھرتا, جو مجھے خوش کرنے والے ہیں, میرے رسول کی دین کی محنت کا کام کرنے والے ہیں, یہ لوگ مجھے خوش کرنے والے لوگ ہیں, تو میں ان کو کبھی عذاب میں نہیں ڈال سکتا پھر, کیونکہ میں تو حبیب کی کام میں لگ گئے, اس کے کام میں پڑ گئے, تو میں جو اپنے حبیب کو مقامات دوں گا ان کو بھی میں اونچے مقام دوں گا. تو کما ہوا باسمائہ و صفاتہ, اور جو ساری اس کی صفات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اللہ پر یقین لانا. صفات کیا ہیں, جو گڈ کوالٹیز ہیں, جو اچھائی والی عادات ہے رب کی, کیونکہ رب میں کوئی بری عادت ہے ہی نہیں. بری عادتیں پیدا تو اللہ نے کی, لیکن اللہ نے ان میں سے کوئی بھی ایک عادت بری اپنائی نہیں کبھی. تو اللہ جیسے ہیں نا پھر ویسا پسند بھی کرتے ہیں. اچھے نام مسلمانوں کے ہیں, پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں اٹھا کے, کوئی اسلام سے دوسرا مذہب ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر اتنے خوبصورت اور پیارے پیارے نام ہو. اور مسلمانوں میں بھی جو بہت اچھے نام ہوتے ہیں نا, وہ آپ بنگلہ دیش کے لوگوں کے دیکھیں کیا نام رکھتے ہیں ماشاءاللہ, ایسے زبردست اللہ کی صفات والوں الفاظوں کو چن کے جوڑ کے 2-3 اور پھر نام رکھتے ہیں, خوبصورت نام ہوتے ہیں, آپ غور کریں ان کے ناموں میں. اور مسلمان کے نام سے اچھا دنیا میں کسی دوسرے مذہب کے انسانوں کا بھی نام نہیں ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, سورہ حجرات میں اللہ فرماتے کہ کیا ہی بری بات ہے کہ مسلمان کو ایمان لانے کے بعد, اتنا اچھا نام مل جانے کے بعد کسی اور برے نام سے پکارے, کتنی بری بات ہے. تو سب سے اچھے نام بھی انسانوں کے, مسلمانوں کے ہیں پوری دنیا میں. ورنہ آپ دیکھیں انگریزوں کے نام اٹھا کے کیسے کیسے نام ہے, وہ تو ہم کتوں کے نام رکھتے ہیں, جانوروں کے جو نام ہم رکھتے ہیں وہ انسان نام رکھ کے پھرتے ہیں. تو اچھے نام بھی رب کے ہیں اور رب کے کام کرنے والوں کے ہیں, اور اچھے کام بھی رب کے ہیں اور رب کے کام کرنے والوں کے ہیں, انسانوں مسلمانوں کے ہیں خصوصاً. تو اللہ کے نام بھی اچھے ہیں اور اللہ کے کام بھی اچھے ہیں, صفات بھی اچھے ہیں, وہ صفات ہی. اب آگے چلو, وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ, سارے حکموں کو دین کے میں قبول کرتا ہوں. کیسے قبول کرتا ہوں, وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اقرار باللسانی, زبان کے اقرار کرنے کے ساتھ. کہ ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑھتا, زبان سے بول سکتا ہے, بات کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہا. تو یہی تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو فرمایا تھا نا, اے میرے چچا کان میں بس کہہ دیں آپ کلمہ, چھوڑیں ان سب کو, میں گواہی دوں گا, میں کھڑا ہو جاؤں گا رب کے آگے. اے میرے کان میں کلمہ پڑا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے یہ کام بھی, بس کان میں دیکھو, کان میں کلمہ پڑھنا, اور رسول ان کے لیے اسپیشل جو ہے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا اللہ کے سامنے, میں کھڑا ہوں گا, میں گواہی دوں گا. اور جو پورے اس کلمے پر یقین رکھتے ہوئے کام کرے اس کی گواہی نہیں دیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل دیں گے. تو یہی دین کی محنت تو ہے. تو جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے تو کلمہ کہہ رہے لیکن دل میں کیا ہے, کچھ اور ہے.
اب دل میں کچھ اور بٹھایا ہوا ہے. دل سے اب عملاً تو دکھ رہا ہے کہ دین کی محنت کے کام میں جڑ گیا، لیکن دل سے بیزار ہے، پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہا، بے چینی ہے، اور شکوک و شبہات دل کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. اب بتا بھی نہیں رہا کسی کو، کسی علم والے کو بتائے وہ علاج کرے بھائی، کسی بزرگ اللہ والے کو بتائے وہ علاج کرے اس کا کہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں. اصل وجہ بتائے نا کہ یار ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے دین کے کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، تو اس کو ٹھیک کرو، اس عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ شیطان بڑا خطرناک ہے. ایک انسان جب دین کی محنت میں لگنے کا سوچتا ہے نا، مختلف طریقوں سے اس کو گھماتا ہے. پہلے تو لگنے نہیں دیتا، چال بازیاں، پھر جب وہ جڑ جائے تو پھر جڑے رہنے نہیں دیتا، وہ کسی نہ کسی طرح ہٹاتا ہے کہ بھائی ہٹ یار، کیا بیزار کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، دین میں جڑتا ہے، کیفیات بدلتی ہیں، روحانیت اندر داخل ہوتی ہے، شیطانیت نکل کے باہر آ رہی ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں جب دین کی محنت سے ساتھ جڑ جاتا ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ پوری کوشش میں لگا رہتا ہے اس کو بیزار کروں، کسی بھی طرح جو اس کا عمل ہے نا اللہ کو بڑا پسند آ رہا ہے اسی سے دور کر. جیسے ایک وہ قصہ سنا دیتا ہوں پھر تشکیل کر لیتے ہیں. وہ اللہ والے ایک بزرگ تھے نا، وہ غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے مسجد آ رہے، تو درمیان میں کیچڑ پانی پڑا تھا، وہاں سے ایسے جیسے بچ کر نکلنے لگے، بچے نے دھکا دے دیا، وہ کیچڑ میں گر گئے. اب پھر اٹھ کے گھر چلے گئے دوبارہ اور غسل کرا، پھر نئے کپڑے پہنے، پھر آئے اسی جگہ جہاں کیچڑ پڑا تھا نا، پھر بچے نے دھکا دیا، پھر گر گئے. تیسری بار دوسری دفعہ پھر چلے گئے، گھر گئے، نہا دھو کے غسل کر کے صاف ستھرے نئے کپڑے پہن کے پھر آئے وہیں اسی جگہ کیچڑ کے ایسے بچ کے نکلنے لگے تو گرنے لگ گئے خود ہی. تو وہ بچے نے پکڑ لیا بھائی آرام سے دیکھ کے، وہی بچہ. اب اس کو کہہ رہے کمبخت تو نے 2 دفعہ تو مجھے گرایا، ابھی تیسری دفعہ مجھے بچا رہا ہے تو کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ میں ہوں شیطان. میں نے آپ کو پہلی دفعہ گرایا کہ آپ بیزار آ جاؤ گے اور گھر جا کے بولو گے میں گھر پہ پڑھتا ہوں نماز، چھوڑو مسجد میں کوئی فرض کوئی ضروری تھوڑی ہے، ویسے میں گیا تھا اللہ نے نیکی دے دی ہوگی، بس ابھی میں گھر پہ ہی پڑھ لیتا ہوں. تو اگر تم یہ کام کر لیتے تو اور گناہ اٹھاتے اپنے اوپر، میں یہی چاہتا تھا. لیکن تم تو جوان کے بچے نکلے، تم گئے گھر اور تم نے پھر غسل کرا، پھر نہائے دھوئے اور پھر دوبارہ آ گئے. تو میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ تیرے تو سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے. میں نے پھر غصے سے دھکا دیا کہ اب تو نہیں آئے گا. جب پھر میں نے دیکھا کہ یار تو ڈبل جوان کا بچہ نکلا. پھر گھر جا کے نہا دھو کے اور کپڑے پہن کے پھر آ گیا، تو بڑا ڈھیٹ تھا. تو یہ کیا ہو گیا، وہ شیطان کی نا لاجک سمجھ گئے کہ بھائی کچھ بھی کرو، جیسے آپ ایک کیڑے کو نیچے پھینک دیتے ہیں وہ پھر چڑھتا ہے، پھر پھینک دیتے ہیں پھر چڑھتا ہے، پھر پھینک دیتے ہیں پھر چڑھتا ہے. اور یہ وہ ایک نبی کا بھی واقعہ تھا نا، حضرت ادریس علیہ السلام تک کون، جن کو اللہ نے، تو وہ لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے لیکن یہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے کہ ان کے جسم پہ کیڑے چڑھتے تھے تو وہ اگر گر بھی جاتے تھے وہ اٹھا کے پھر رکھ لیتے تھے. یہ جھوٹا واقعہ بنا ہے. لیکن سچا یہ ہے کہ ان کے جسم پہ بیماری ہوئی تھی ضرور. تو ادھر سے انہوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ بھئی یہ برائی کرتے کرتے نہیں تھکتا تو میں اچھائی کرتے کرتے کیوں تھک جاؤں. تو وہ پھر جا کے کہا کہ پھر محلے لو کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیے سارے تیرے اس عمل کی وجہ سے، تو غسل کر کے آ گیا نئے کپڑے پہن کے. پھر اب میں نے تیسری دفعہ تو خود گرنے لگا تو میں نے پکڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پوری قوم اور پوری دنیا کے انسانوں کے گناہ ہی معاف کر دے. تیری اتنی بڑی، کیونکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں لوگ تھوڑا سا ناپاک چھیٹے، وہ ناپاک بھی نہیں ہو پاک ہو، لیکن اس کو ماشاءاللہ ناپاک بنا لیتے ہیں، وہ خود مفتی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں ناپاک ہوں اس لیے میں نماز کو نہیں جا رہا. اور اگر انہیں کہو کہ یار شادی ہے بس تیار ہو کے آؤ، وہ کہتے ہیں ابھی 10 منٹ میں آیا، اور وہ تیار ہو کے شادی کے لیے جاتا بھی ہے.
لیکن مسجد آنے کے لیے وہ صاف پانی بھی اس پہ اگر کہیں سے چھینٹے آ گئے نا تو وہ بیچارہ ناپاک بنا لیتا اپنے آپ. تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ پاک ہو کر میں پھر آؤں مسجد, اور وہ تیسری دفعہ بھی آ گئے. تو کہا میں نے بچا لیا بھائی, کہیں یہ نہ الٹا جو میرے گلے پڑ جائے تو سارے گناہ معاف کروا رہے ساتھ. تو بھائی یہ دین کی محنت کا کام نا یہی ہے, مشقت ہے, تکلیف ہے, اور اس کے پیچھے کیا ہے, ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. تو اللہ تکلیف دیتے, اس کے بعد پھر آسانی کر دیتے. اور تکلیف کے اندر والے دن جو گزرے ہوتے ہیں وہ سب سے مزیدار ہوتے ہیں. جو سکون والے گزرتے ہیں ان میں کیا, تو اللہ کے راستے میں یہی تو تکلیف ہے نا, ہر چیز کی تکلیف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو کہا تھا جب پوچھا آپ کی زندگی کون سے سب سے اچھے دن, فرمایا وہ آگ والے دن. جو 40 دن آگ میں تھا نا, اللہ روز پوچھتے تھے. وہ جو پوچھتے تھے نا وہ الفاظ اتنے میٹھے تھے, وہ مطلب مجھے بھولتے ہی نہیں ہے, مزہ ہی نہیں آتا. اب وہ نہیں پوچھ رہے, ظاہر ہے اب میں سکون میں آ گیا. تو اللہ کی طرف سے براہ راست معاملات ہو رہے. تو اللہ کی راہ میں بھی یہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ. جب وہ نکلتا ہے, تکلیفیں اٹھاتا ہے, تو اللہ اس کے اندر ایسا نور ڈال دیتے ہیں, ایسی صفات پیدا کر دیتے ہیں, ایسے اس کے اندر زندگی کے اعمال کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ پھر وہ فرق آ جاتا ہے, اس کو نظر آتا ہے. تو بس اس کے لیے ساتھی ارادہ کر لیں بھائی, ٹھیک ہے نا, کہ کون کتنے وقت کے لیے اللہ کی راہ میں تیار ہے. 4 ماہ کے لیے ہاں مبارک بھائی, 4 ماہ. ہاں نام بھی لکھوائیں. انور بھائی 4 مہینے, محی الدین بھائی, محی الدین بھائی بھی 4 مہینے کا ارادہ ماشاءاللہ. عبد الوحید بھائی کا بھی 4 مہینے کا ارادہ ہے. اور ان کے لیے بھی سب دعا کریں, اللہ اسباب پیدا کرے, پورے حالات بنا دے, انتظام کر دیں. ہمارا ایک ساتھی وہ سال کا 4 مہینے پہ بھی جاتا تھا, اور پھر کوئی ساتھی جا رہا ہوتا تھا چلے پہ, اس کے ساتھ بھی چلا جاتا تھا. ابھی بھی وہ نہ دعا کرتا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ اس کا ہوٹل تھا, دکان تھی, تو وہ یہ دعا کرتا تھا ہر دفعہ نا جب اللہ کی راہ میں جاتا تھا, خصوصاً دعا کرتا تھا اپنے لیے کہ اللہ یہ میرا ہوٹل آپ کسی کے ذمے لگا دیں اور مجھے اپنے دین کے لیے مختص کر دیں, بس میں جب جو تقاضا آتا ہے میں اس کے لیے چلا جاؤں, ایسے مجھے فارغ کر دیں. تو کچھ سال ہو گئے اس بات کو, تقریباً 7-8 سال ہو گئے. کہتے ہیں مجھے اللہ نے بالکل فارغ کر دیا 7-8 سال سے, اور وہ ہر تقاضے کے لیے چلا جاتا ہے ماشاءاللہ. اس کا ہوٹل چل رہا ہے. محمد امجد بھائی 4 مہینے 40 دن چلنے کا ارادہ ہے. تو ایسے ہم بھی